الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فکان من الحجة علیہم لأہل المقالة التي صححناها ان هاتین القلتین لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال حجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكون قلتين أريد بها قلة الرجل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار فإن قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره فإن قلتم فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث فقد ذكره في غيره فذكرتم ما حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قيل لكم هذا منقطع وأنتم لا تثمتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ماء لا يجري ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم ان کے خلاف اس قول کے قائلین علماء کی دلیل جس قول کو ہم نے صحیح قرار دیا یعنی احناف کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان آثار اور احادیث میں
ان 2 قلوں کی مقدار ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری جانب اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ قلتین سے مراد آدمی کا قد و قامت ہو، تو اس صورت میں یہ مراد ہوگا کہ پانی کی مقدار آدمی کے 2 قد و قامت کے برابر ہو، تو وہ کثرت و زیادتی کی وجہ سے نجاست کو نہیں اٹھاتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ نہر کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب اگر آپ حضرات یہ کہو کہ یہ روایتیں ہمارے نزدیک ظاہر پر محمول ہیں، یعنی اس کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، اور اس سے حجاز کے معروف و مشہور مٹکے مراد ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ حضرات کے قول کے مطابق یہ روایتیں اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں، تو پھر مناسب یہ ہوگا کہ جب پانی اس مقدار یعنی 2 مٹکے کی مقدار کو پہنچ جائے تو اسے نجاست نقصان ہی نہ دے، اسے ناپاک ہی نہ کر دیں، گرچہ اس کا رنگ، ذائقہ اور بو بدل جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چیزوں کو ذکر نہیں فرمایا ہے، تو حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی۔ اگر آپ حضرات یہ کہوں کہ گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، مگر اور جگہ میں تو اس کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر تم اس روایت کو ذکر کرو کہ راشد بن سعد نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، یعنی پانی کو کوئی شے ناپاک و پلید نہیں کر سکتی مگر یہ کہ وہ شے پانی کے رنگ، مزہ اور بو و ذائقے پر غالب آ جائیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ روایت منقطع ہیں، اور آپ حضرات منقطع روایت کو ثابت نہیں مانتے اور نہ اس سے استدلال کو درست قرار دیتے ہو۔ پس اگر آپ حضرات نے قلتین والی حدیث میں خاص قلے مراد لیے ہیں، تو تمہارے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پانی کو خاص پانی قرار دیں۔ پس یہ اس طرح پہلے معانی کے موافق ہو جائے گا اور مخالف و معارض باقی نہیں رہے گا۔ اگر پہلے آثار و احادیث مبارکہ جو کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں اور اس پانی کے ناپاک ہونے کے سلسلے میں جو برتن میں ہو اور اس میں بلی منہ ڈال دے عام ہیں، اور ان میں مقدار کا تذکرہ نہیں ہے، اور پانی کو ہر رکے ہوئے پانی کے سلسلے میں قرار دیا جائے گا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث قلتین کو ہم ماء جاری بہتے ہوئے پانی پر محمول کریں، اور اس میں بھی پانی کی مقدار کو اسی طرح پیش نظر نہیں رکھیں گے جیسا کہ پہلی روایت میں پیش نظر نہیں رکھا گیا، تاکہ اس باب میں آنے والی روایات آپس میں متضاد نہ ہو، ایک دوسرے کے برعکس نہ ہو۔ یہ مفہوم وہ ہیں جس سے آثار کے معانی ہمارے نزدیک صحیح رہ سکتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا قول ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے روات ہی سے جو روایتیں ان کے مذہب کے موافق گزری ہیں، ایک اور روایت اس سلسلے میں وارد ہیں، یعنی روایت نمبر 25
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگل کے ان جوہڑوں اور جھیلوں سے متعلق دریافت کیا گیا جن سے درندے پانی پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ طلبہ عزیز، تحاوی شریف کے درس تاسع 90 سبق میں آپ حضرات کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اس درس میں 6 روایتوں کے ذریعے حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے مذہب اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا کو ثابت کرنے کے لیے استدلال فرمایا۔ ان 6 روایتوں میں مدار سند 3 راوی ہیں، ولید بن کثیر، محمد بن اسحاق اور حماد بن سلمہ۔ حماد بن سلمہ سے 3، محمد بن اسحاق سے 2 اور ولید بن کثیر سے 1 روایت منقول ہیں۔ ان 3 راویوں میں محمد بن اسحاق اور ولید بن کثیر ضعیف ہیں، اور حماد بن سلمہ معتبر راوی ہیں۔ ان 6 روایتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار کو پہنچ جائے تو نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، وہ ناپاک نہیں ہوگا، مگر صرف اس صورت میں ناپاک ہوگا جبکہ گندگی کی بدبو، رنگ اور ذائقہ پانی پر غالب آ جائے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جن آثار سے استدلال فرمایا ہے ان میں قلتین کی مقدار متعین نہیں کی گئی ہیں، اور لغت سے اس کی تعیین مشکل و دشوار ہیں۔ ممکن ہے کہ قلتین سے مقام حجر کے 2 قلے مراد ہوں، جیسا کہ آپ حضرات فرما رہے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ قلتین سے 2 قد انسانی کے برابر پانی مراد ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر کی روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب پانی 2 قد انسانی کے برابر ہو جائے تو اپنی کثرت و زیادتی کی وجہ سے نجاست کو نہیں اٹھائے گا، نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت نہر جاری کے حکم میں ہوگا اور اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اس روایت میں گرچہ قلتین کی مقدار کا تذکرہ نہیں ہے، مگر روایت اپنے ظاہر کے مطابق قلال حجاز پر محمول ہیں، جس کی طرف تبادر ذہنی ہوتا ہے، ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے، تو احناف کی جانب سے اس کے جواب میں یہ عرض کیا جائے گا کہ آپ حضرات کے بقول اگر یہ روایت اپنے ظاہر پر محمول ہیں اور قلتین سے قلال حجاز مراد ہیں، تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جب پانی 2 قلوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو نجاست قطعاً اس کے لیے مضر نہیں ہوگی، چاہے اس کا رنگ، بو اور مزہ بدل جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ذکر نہیں فرمایا الا ما غلب علی لونہ او طعمہ او ریحہ۔ تو اس طرح یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہوگی، جبکہ آپ حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب اگر اس کے بعد حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ الا ما غلب علی لونہ او طعمہ او ریحہ، گرچہ ہماری مستدل روایت میں موجود نہیں ہے لیکن دیگر روایات میں مذکور ہیں۔ چنانچہ راشد بن سعد کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه۔ تو احناف کی جانب سے اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ راشد بن سعد کی روایت منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے، تو اسے بطور حجت و دلیل پیش کرنا کیسے صحیح و درست ہوگا؟ مزید برآں احناف حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے یہ عرض کریں گے کہ اگر آپ حضرات قلتین والی روایت سے خاص قسم کے قلال حجاز کو مراد لیتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہ راستہ نکل آئے گا کہ وہ قلے کے پانی سے خاص پانی مراد لیں جو کثیر ہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر والی روایت میں ماء راکد اور ماء دائم سے ماء قلیل مراد ہوا ہے، مراد لیا گیا ہے تاکہ روایتوں کا باہمی تعارض اور تضاد ختم ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ماء راکد میں پیشاب کی ممانعت والی روایات اور برتن میں کتے کے منہ ڈالنے والی روایات عام ہیں، ان میں مقدار کا تذکرہ نہیں پایا جاتا، مگر ان کو قلیل مقدار کھڑے پانی پر محمول کیا گیا ہے جو بالاتفاق ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث قلتین کو ہم ماء جاری بہتے پانی پر محمول کریں اور پانی کی مقدار سے یہاں بھی قطع نظر کر لیں، جیسا کہ ماء راکد والی روایات میں اس سے قطع نظر کیا گیا تاکہ روایات میں تضاد باقی نہ رہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ روایات کا یہ تطبیقی معنی ہمارے ائمہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہیں کہ ماء کثیر کا دار و مدار مبتلا بہی کے رائے پر ہیں، اور کنویں کا پانی نجاست گرنے سے بلا تغیر اوصاف بھی ناپاک ہو جائے گا، تو ماء قلتین کیوں کر ناپاک نہیں ہوگا، جس پر آگے کی روایات شاہد ہیں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج کے اس درس کے اختتام پر ایک اہم چیز سے آپ حضرات کو واقف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ امہات کتب حدیث میں بعض الفاظ کا اختصار لکھا جاتا ہے، جسے جاننا ہم طالبین حدیث پاک کے لیے ضروری ہے۔ کتب حدیث میں نمبر 1 ثنا، نا، دثنا، یہ حدثنا کا اختصار ہیں۔ نمبر 2 اخ، انا، ابنا، انبأ، ارنا، اخنا، یہ اخبرنا کا اختصار ہیں۔ نمبر 3 قثنا، قثنا قال حدثنا کا اختصار ہیں۔ نمبر 4 انبأنا کو اختصار کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے تاکہ اخبرنا سے التباس نہ ہو۔ نمبر 5 بعض عجم اخبرنا کے لیے اور حدثنا کے لیے اختصاراً استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6 بعض روایتوں کے اخیر میں لکھا ہوتا ہے۔ جب کسی حدیث کی 2 سندیں یا اس سے زائد ہوتی ہیں تو ایک سند سے دوسری سند کی طرف انتقال کے وقت
فتحہ مہملہ مفردہ لکھا جاتا ہے۔ یہ رمز ہے التحول من اسناد الی اسناد آخر کا۔ امید ہے کہ آپ ان امور ستہ کو، ان 6 باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے تاکہ کتب حدیث کی عبارتیں پڑھتے وقت یہ آپ کے کام آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔